باپ نہیں مرے. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا نمرود اور یہ سمجھا کہ ابراہیم جل کر ختم ہو جائیں گے, لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ ابراہیم جلے, تو ابراہیم کو صحیح و سالم سمجھے کے ہاتھ سے نکال لیا گیا. ہم تو دنیا کی محبت میں زندگی گزار رہے ہیں. یاد رکھیے ہم کو مرنا لازم, اور یہ تمنا کے ساتھ بچی کہ صاحب ہماری نسلیں بابری مسجد بنائیں. انشاءاللہ ہماری زندگی اور ہماری آنکھوں کے سامنے بابری مسجد بنے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ پرستی کے جو مینار, یہ فرقہ پرستی جو آج توتی جس کی بول رہی ہے, جس کا اقتدار چل رہا, رام زادے اور فلاں زادوں کی سمجھیے کہ تعویلات پیش کی جا رہی, کیا یہ ریت کے محل آپ کے ایمان کے آگے ٹک سکتے؟ یہ ریت کے محل ایمان کی قوت اور طاقت کے آگے ٹک نہیں سکتے. شرط یہ ہے کہ اس ایمان اور علم کے ساتھ کھڑے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ RSS کا فلسفہ نہیں بہت بن جائے گا, فلاں ہو جائے گا, بڑھ جائے گا, اور اس ملک میں مسلمانوں کی چادر لپیٹ دی جائے گی؟ خدا کی قسم اس ملک کا مقدر ہے کہ اس ملک کے ہر کچے اور پکے مکان میں دین داخل ہو کر رہے, اس ایمان کے ساتھ زندہ رہے, اور بابری مسجد ہمارے سمجھیے کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے سجائی جائے, اس یقین کے ساتھ زندہ رہے. بات اگر یہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں دیکھ لیں گی تو پھر ہم کہیں کو دیکھیں گے خالی میسج پاس کر دیں گے, بیٹا تو سنبھال لے, تو سنبھال لے, تو سنبھال لے. ہم دیکھ لیں گے. اور یہ جو ریت کے محل ہے, یہ محل ٹکنے والے نہیں. چاہے مودی کا PSP میں کام کرنے والا نوجوان, بہوجن سماج پارٹی غیر مسلموں میں اٹھنے بیٹھنے والا نوجوان الیاس, اس نے تقریر کر کے کہا مسلمانوں میں غیر مسلموں میں بیٹھتا اٹھتا ہوں, ان کی پولیٹیکل پارٹی میں کام کرتا ہوں. یہ کروڑوں بتوں کے ماننے والوں سے, کروڑوں بتوں کی پوجا کرنے والے سیکولر لوگوں سے اللہ کے توحید کے مرکز کے حاصل کرنے کی امید بالکل جھوٹی امید ہے. غلط توقع ہرگز نہیں مل سکتی ان لوگوں سے. ایک غیر مسلم پارٹی کا ممبر آدمی نہیں ہے, باقی حیدرآباد کا سیکرٹری ہے. میرے بھائیوں, عدالت کو جانا غلط ہے مسجد کے مسئلے میں. عدالت کو چاہیے تھا کہ تالا نہیں لگاتی اور مسلمانوں کو اسی وقت دے دیتی, ممبر پر سے بتوں کو نکال دیتی, اور جو نماز پڑھنے آئے تھے ان کے حوالے مسجد کر دیتی. عدالت نے تالا لگایا, عدالت نے تالا بلا کے لوگوں کو پوجا کے لیے کھولا, عدالت نے دن ٹکڑے کر کے مسلمانوں کو اس کا راستہ نہیں ہے وہ زمین کا حصہ دیا. اب عدالت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم عدالت کے فیصلے کو مانیں. یہ ایسا کہنے والے, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو علم نہیں ہے, وہ ڈر گئے ہیں, وہ خوفزدہ ہیں, اس لیے بات مان رہے ہیں. اللہ کا کام, دین کا کام, مسجدوں کا کام خوف کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ, جو اللہ کسی اور کسی سے نہیں ڈرتے. وہ تو مسلمان اگر انہیں مزاحمت کریں تو ان کے روکنے کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے, اور مسلمان یہ غفلت میں پڑا رہا کہ یہ لوگ افراد ہماری جان, ہماری مال, ہماری مساجد کی حفاظت کریں. اگر آئندہ بھی زندگی میں کوئی موقع ہے اور آپ کے پولیس اور فوج پر بھروسہ کر لیں تو خدا کی قسم وہی ہوگا جو بابری مسجد کے ساتھ ہوا ہے. اگر اپنی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم پر جیسے نماز فرض ہے ویسی ہی جہاد فرض ہے. جن پر لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں لڑے, کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے. آج میں قرآن کی چند آیتوں پر ایمان رکھوں اور چند آیتوں سے میرا انکار ہے. نماز کی بات آئی میں فوراً اگلی صف میں آ جاؤں گا, روزے کی بات آئی میں پہلے روزے سے روزے دار بن جاؤں گا, حج و زکات کی بات آئے تو میں اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا, لیکن جہاد سے جی چھڑانا میرا وطیرہ بن چکا ہے. اور پھر اپنے آپ کو یہ دعویٰ کروں کہ میں مسلمان, اس کی موت منافق کی سی ایک کیفیت پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں, شہید ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں,
آپ بولیں تو میں شروع کر دوں. آج 6 دسمبر کے تعلق سے آج مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں یوم سیاہ ہے، اس لیے کہ 400 سالہ قدیم بابری مسجد کو دن کے اجالے میں ہندو دہشت گردوں نے شہید کیا ہے. ہماری ناکامی ہے کہ ہم اس کو بچانے نہیں جا سکے، لیکن ان ظالموں کا ظلم ہے جو اس مسجد کو انہوں نے ڈھایا ہے. اس دوبارہ بابری مسجد کو بنانے کے عزم کو بیدار کرنے کے لیے ہم نے آج بند کی اپیل بھی کی، دھرنا دیا اور یہاں جلسہ کیا. ہماری خواہش یہ ہے کہ مسلمان اس بابری مسجد کو حاصل کرنے کے لیے مسلکی تعصب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، جماعتی عصبیت کو چھوڑتے ہوئے امت واحدہ بن کر اس کے لیے کوشش کریں تو انشاءاللہ اس ملک میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ اس ملک کے جو اس وقت روداد ہے کہ اقتدار پر وہ لوگ ہیں جو بابری مسجد کو شہید کر دیے، عدالت میں وہ لوگ ہیں جو بے قصور لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا رہے ہیں. افضل گورو کی مثال ہمارے سامنے ہے. اس طرح سے میڈیا کے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی کسی اچھی خبر کو ہائی لائٹ نہیں ہونے دیتے، اور تعلیم کے اندر وہ لوگ چھائے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کو جو ہے بے دین بنانا چاہتے ہیں. اس طرح سے ہر طرف سے مسلمان، حتیٰ کہ ملٹری سے بھی امید ختم ہو چکی ہے کہ جگہ جگہ مسلمانوں کو جو ہے ملٹری کے اندر ملٹری والے مسلمان کو ظلم کیا جا رہا ہے. ابھی ایک تازہ خبر میں نے ریڈینس میں پڑھی کہ ایک راجستھان بٹالین کے اندر ایک مسلمان صاحب تھے، ان کو جے ماتا دی کہنے کے لیے حکم دیا گیا. جب انہوں نے انکار کیا تو ان کے گھر پر پورا سامان نکال کے ان کا کوارٹر خالی کرا دیا گیا. اس طرح سے ہر جگہ ناانصافی کا شکار ہو رہے ہیں مسلمان. ایسے میں مسلمان اپنے آپس کے اتحاد کو مضبوط کر کے اللہ کی رسی کو مضبوط تھام کر اس پر توکل کر کے کام کرے تو کامیاب ہو سکتے ہیں. یہی بیدار کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے تھے. الحمدللہ شہر حیدرآباد میں 6 جماعتوں نے مل کر یہ دھرنا دیا ہے. مجلس تعمیر ملت ہے، تحریک شبان مسلم شبان ہے، تحریک خیر امت ہے، عوامی مجلس عمل ہے، وحدت اسلامی ہے، درسگاہ جہاد شہادت ہے. یہ سب لوگوں نے مل کر ایک فورم بنانے کی تجویز پر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان قریب بابری مسجد کی بازیابی کے لیے نوجوانوں میں بیداری لانے کے لیے ایک فورم بھی بنایا جانے والا. آج ملک میں یوم سیاہ ہے، اور یہ یوم سیاہ اس وقت تک منایا جائے گا جب تک کہ بابری مسجد اس کے اصل مقام پر تعمیر نہیں ہو جاتی. مسلمانوں نے ہند کا ایک ہی فیصلہ ہے، چاہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہو، چاہے وہ فیصلہ پارلیمنٹ کا ہو، چاہے وہ فیصلہ عدالتوں کے باہر گفت و شنید سے ہو، کہ بابری مسجد کے مقام پر بابری مسجد تعمیر ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کر مسلمان کسی بھی سمجھوتے یا کسی بھی فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں نے مسلم بند اور یوم سیاہ کا اہتمام کیا. آج بابری مسجد کو ڈھانے والے آزاد پھر رہے ہیں، اور وہ مسلمان جنہوں نے بابری مسجد کی جدوجہد کی، مسلم حقوق کے لیے جدوجہد کی، آج ناکردہ جیلوں میں بند ہے. بہرحال اقتدار کتنا بھی طاقتور ہو، مسلمان اپنے عزم اور حوصلے کی بنیاد پر اس ملک میں بابری مسجد کی تعمیر کرائیں گے، اور بابری مسجد سے انشاءاللہ اذانیں گونجے گی. شکریہ.